نیت کے بعد جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا چیز ہے؟ قیام ہے۔ قیام سے کیا مراد؟ کھڑا ہونا۔ بس آج اسی کو بیان کر دیتے ہیں، کھڑا ہونا۔ اس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جیسے بھی کھڑے ہو جائیں، جس کو جنرل پبلک کے نارمل کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا۔ اس دوران انسان بس ہل جل نہ رہا ہو، اور پھر اسی کے بعد کہنا ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی اللہ اکبر۔ اس کی جانب بھی پہلے توجہ دلائی کہ نماز میں صرف ایک اللہ اکبر واجب ہے، باقی جتنے ہیں وہ مستحب ہیں۔ اب اس ایک اللہ اکبر کے ساتھ مستحب ہے کہ ہاتھ کو ایسے لایا جائے، دونوں ہاتھوں۔ لیکن اگر کوئی فرض کریں کھڑا ہے اور نماز کی نیت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو کیا نیت ہو جائے گی بغیر ہاتھ ہلائے؟ بالکل ہو جائے گی۔ نیت الگ چیز ہے، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام یہ واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اور مستحب کو حد الامکان انجام دینا چاہیے۔ لیکن کوئی نہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اب اگر کہیں تقیہ کا موضوع ہو تو پھر تو مستحبات کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ تقیہ کے موضوع سے کیا مراد؟ آج کل تو یہ بحث اٹھ رہی ہے کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ جتنے بھی سو کالڈ جعلی فقہا تھے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل بیت کی ضد میں ہاتھوں کو بلند کرنا چھوڑ دیا۔ اب اگر کسی ایسی جگہوں کے جہاں پہچان لیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، تو وہاں بے شک نہ کریں، وہاں تو الگ الگ کنڈیشن میں حتیٰ بعض دفعہ نماز بھی حرام ہو جائے گی۔ اب اگر کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں نماز ہو رہی ہے لیکن ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جو شیعوں کی علامت ہے جان بچانے کے لیے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ لیکن کہیں نماز میں ہی جان جا رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ پھر اگر نماز پڑھنی ہوگی تو کیسے پڑھنی ہوگی؟ ایسے پڑھنی ہوگی جس میں جان نہ جائے۔ کیا اس دوران اپنی جان کو خطرے میں ڈالا جائے، وضو کیا جائے کسی دشمن اسلام کے سامنے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب اگر وضو ممکن نہیں ہے تو کیا تیمم کریں ان کے سامنے؟ وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر چھپ کے ہو سکتا ہے وضو، مثال کے طور پر ٹوائلٹ چلے گئے وہاں پہ کر لیا تو صحیح ہے، امکان اگر ہے۔ کہیں اور چلے گئے وہاں تیمم کر لیا، اگر وضو ممکن نہیں ہے، فرض کریں بیابان میں اور وضو کر ہی نہیں سکتے ہم کسی کے سامنے، اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کہیں بیٹھے تو کیا قبلہ پوچھیں اس سے؟ وہ بھی نہیں پتا ہے تو قبلہ رخ ہو گئے، نہیں پتا تو کیا ہوا؟ کسی بھی سمت بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جو پاسبل ہو جس میں جان نہ جاتی، دل ہی دل میں نماز پڑھ لی۔ لیکن فرض یہ کر لیں کہ ہونٹوں کی جنبش سے بھی خطرہ ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ پھر یہ دیکھنا ہے جس وقت وہ ہونٹوں کی جنبش نہ دیکھ سکیں، یا مثال کے طور پر چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، ایسے ظاہر کیا جیسے کہ سو رہے ہیں، اور اس دوران انسان نے پڑھا اور رکوع کے لیے ہلکا سا سر کو ہلا دیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نہیں ہے کہ دشمن کے سامنے بالکل رکوع میں جا رہے ہیں، حرام ہے بالکل اگر جان جا رہی ہے تو، اور پھر سر کو ہلا دیا دونوں سجدوں کے لیے، اور آہستہ آہستہ نماز پڑھ لی۔ نماز کو ترک کسی بھی صورت میں نہیں کرنا ہے، جس صورت میں آخر حد تک ہو سکتا ہو اس کو انجام دینا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو نماز میں کچھ ہیں واجبات ایسے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جان بوجھ کے ہوں اور چاہے وہ بھول کے چھوڑے جائیں۔ ان کو کہتے ہیں واجبات رکنی، وہ رکن ہے، چاہے بھول کے چھوڑا نماز گئی، چاہے جان بوجھ کے چھوڑا تو بھی گئی۔ اور کچھ ہیں واجبات غیر رکنی، غیر رکنی ایسے ہیں جیسے کہ اگر بھول کے چھوڑ دیا تو نماز ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بعد میں زندگی رہی تو تفصیل سے گفتگو ہوگی، بس دو مثالیں دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تکبیرۃ الاحرام رکنی ہے، یعنی آپ نے نیت کر لی اور اس کے بعد ڈائریکٹ چلے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نماز نہیں ہوگی۔ تکبیرۃ الاحرام رکنی ہے، واجب ہے۔ رکوع رکنی ہے، چاہے بھول کے چھوٹے چاہے جان بوجھ کے چھوٹے، نماز گئی۔ دو سجدے واجب رکنی ہے، چاہے بھول کے ہوں چاہے جان بوجھ کے ہوں۔ ایک اگر بھول گئے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان کر دیں گے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ کی قرأت کیا چیز ہے؟ اگر جان بوجھ کے نہیں کی تو نماز باطل۔ سبحان رب العظیم و بحمدہ ایک دفعہ یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں،
یا ایک دفعہ سبحان ربی العلی و بحمدہ، یا 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے میں، یہ واجبات غیر رکنی ہیں۔ کیا مراد؟ اگر رکوع میں گئے، اگر نہیں گئے رکوع میں اور سجدے میں چلے گئے، وہ تو نماز گئی۔ لیکن رکوع میں گئے اور فرض یہ کریں کہ وہ چوہا یا چھپکلی ایک دم سامنے سے گزری اور گھبرا کے جو ہے وہ سر اٹھا لیا، ابھی بھاگے نہیں، یہ سر اٹھا لیا، کیا رہ گیا اس میں؟ رکوع تو ہو گیا تھا، لیکن اس میں 3 دفعہ واجب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ رہ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ رکنی ہے، نہ بھول کے اس میں معافی ہے نہ جان بوجھ کے، یہ غیر رکنی ہے۔ غیر رکنی میں اگر بھول کے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ حمد پڑھی، چھوٹا سورہ پڑھنا بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، نماز ہو گئی؟ ہو گئی۔ یا دونوں سورہ چھوٹ گئے، لیکن اگر جان بوجھ کے دونوں سورہ چھوڑ دیے یا جان بوجھ کے ایک سورہ چھوڑ دیا تو نماز باطل۔ لیکن اگر بھول کے ایک سورہ چھوڑ دیا یا دونوں چھوٹ گئے اور رکوع میں چلے گئے تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ جو قرات ہے یعنی سورہ حمد اور چھوٹا سورہ وہ واجب ہیں لیکن غیر رکنی ہیں، اور غیر رکنی اگر بھول کے چھوٹ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔